بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 18 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی کی تفصیل جو ہم گزشتہ اسباق سے پڑھ رہے ہیں اسی کے حوالے سے ہم مزید جو ہے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا یہ جو ہے وہ حصہ پنجم ہوگا۔ ہماری گفتگو آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس مسئلہ کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق میں جو چیزیں پڑھی ان کا ایک اجمالی سا خاکہ میں یہاں پہ بول دیتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس موضوع کے جو پہلا سبق تھا اس میں ہم نے فقہاء کا اختلاف پڑھا، پھر سبب اختلاف، پھر قائلین کی ادلہ، مانعین کی ادلہ، اس کے بعد امام ابن رشد رحمہ اللہ جو ہیں ان کا محاکمہ، ان کا تبصرہ اور ان کی جو تفصیل ہے وہ ہم گزشتہ اسباق سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ حصہ پنجم جو ہے آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی سے، الرکن الثانی سے، الموضوع الاول کی تفصیل سے آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، سبب اختلاف کیا ہے، اس پر امام ابن رشد رحمہ اللہ جو ہیں ان کا تبصرہ کیا ہے۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ قائلین کی اور مانعین کی جو ادلہ ہیں ان دونوں دلائل کا ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک حدیث کر کے ان کا ایک تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس پر ایک اپنی طرف سے جو آراء ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور عموماً اب تک جو امام صاحب نے پیش کیا وہ نہ قائلین کی طرف کسی کی دلیل کو چھوڑا اور نہ ہی مانعین کی طرف سے سارے کے سارے دلائل کا امام صاحب نے ایک آگے ان پر اعتراضات پیش کر کے ان کی جو حقیقت ہے ان کی نظر میں، یعنی امام صاحب کی نظر میں جو حقیقت ہے امام صاحب نے اس کو واضح کیا۔ اب ہم اپنے آج کے سبق میں جو چیزیں سیکھیں گے، سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ بھی کتاب النکاح سے، الباب الثانی سے، الرکن الثانی سے اور الموضوع الاول کی تفصیل۔ اس میں آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، سبب اختلاف کیا ہے، اس پر امام ابن رشد رحمہ اللہ جو ہے ان کا تبصرہ کیا ہے، اور جو ہم گزشتہ سبق میں بھی یہی پڑھا۔ تو اب جن دلائل پر تبصرہ رہ گیا وہ اور جو ایک نتیجہ ہے اس کی طرف آج ہم بڑھیں گے اور اسی کو آج سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو الباب الثانی اور الرکن الثانی ہے اس کی ہیڈنگز کیا ہیں۔ اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ رہے گی کہ ہم جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل بات ہے، ہم نے کہاں سے شروع کی اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا میپ کیا ہے، ایک انداز کیا ہے، آپ کو وہ ذہن نشین رہے گا۔ تو الرکن الثانی فی شروط العقد، دوسرا جو باب ہے یا الرکن الثانی ہے یہ عقد کی شروط کے حوالے سے ہے، اور اس میں امام صاحب نے 3 فصلیں قائم کی، اولیاء کے بارے میں، گواہان کے بارے میں اور حق مہر کے بارے میں۔ تو ہم جو اولیاء والی فصل ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ الفصل الاول کے نام سے امام صاحب کہتے ہیں کہ فی الاولیاء والنظر فی الاولیاء فی مواضع 4، اولیاء کے حوالے سے جو بحث ہے وہ 4 مواضع میں تقسیم ہے، اور اس کی وضاحت لکھتے ہیں۔ الاول فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، یہی ہم گزشتہ 4 اسباق سے سمجھ رہے ہیں اور آج اس کا آخری حصہ ہے، حصہ پنجم۔ اور دوسرے نمبر پر موضوع ثانی فی صفت الولی، ولی کی صفات کیا ہے۔ ثالث میں فی اصناف الاولیاء، اولیاء کی اقسام اور ان کی ترتیب اور جو اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ۔ اور الرابع فی افضل الاولیاء من یلونہم،
کیا آیا ولی فریقین کو نکاح سے روک سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اس موضوع کے تحت ہوگی۔ اب ہم اپنا سبق دیکھتے ہیں۔ فصل اول پر جو امام نے رشد رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے، اما الموضوع الاول فی اشتراط الولایتی، تو امام صاحب کی جو بات آگے ہم پڑھ رہے تھے، پیچھے چل رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ امام صاحب نے آیات پیش کرنے کے بعد ان پر اعتراضات پیش کیے، اور آگے امام صاحب لکھتے ہیں والاحتجاج بقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کو دلیل پکڑنے والے امام صاحب رحمہ اللہ نے احادیث پر گفتگو کرتے ہوئے آگے جو آیات ہیں ان کی طرف بڑھے ہیں۔ امام صاحب نے جو گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی کہ الایّم احق بنفسہا من ولیہا، اس کی وضاحت کے حوالے سے چند ایک باتیں اور اقوال پیش کیے، اور آگے امام صاحب لکھتے ہیں والاحتجاج بقولہ تعالی، اور وہ بندے، وہ اشخاص اور فقہا جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان عورتوں کے حوالے سے جو وہ اپنے آپ کے ساتھ کریں یا اپنے بارے میں کریں معروف طریقے سے۔ وہ اظہر، امام صاحب کہتے ہیں یہ آیت زیادہ واضح ہے فی اس بات میں کہ ان المرأۃ، بے شک عورت، تلی العقد، وہ عقد کی خود مالک ہے، وہ چاہے تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، من الاحتجاج بقولہ تعالی، جو اس دلیل سے، جو یہ دلیل پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے دلیل پکڑنے والے علی ان الولی هو الذی یلی العقد، جو اس آیت سے ولا تنکحوا والی آیت سے جو دلیل لیتے ہیں نا کہ ولی هو الذی یلی العقد، وہ عقد کا مالک ہے، یعنی اس کی اجازت شرط ہے عقد میں، جو اس چیز کی قائلین ہیں جن کا یہ کہنا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں ولا تنکحوا کی نسبت فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس آیت میں عورت کا خود اپنا نکاح کرنے کی جو اجازت ہے وہ واضح طور پر موجود ہے، تو یہ اس نص کی بجائے فلا تنکحوا کی بجائے فلا جناح علیکم یہ زیادہ واضح ہے اس حکم میں کہ عورت ہی نکاح کی مالک ہے۔ اور آگے امام صاحب لکھتے ہیں ایک اور حدیث جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو امام زہری رحمہ اللہ کے واسطے سے تھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں نکاح نہیں، تو اس کے بارے میں امام صاحب لکھتے ہیں وقد ضعفت الحنفیۃ، اور احناف نے ضعیف قرار دیا ہے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت، وذلک انہ حدیث رواہ جماعت عن ابن جریج عن الزہری، امام صاحب لکھتے ہیں یہ ایسی حدیث ہے جس کو پوری ایک جماعت نے روایت کیا ہے ابن جریج سے، وہ آگے زہری سے بیان کرتے ہیں، وحکى ابن علیہ، اور ابن علیہ بیان کرتے ہیں عن ابن جریج، امام ابن جریج سے کہ انہ سأل الزہریہ، انہوں نے سوال کیا امام زہری سے عنہ اس روایت کے بارے میں، فلم یعرفہ، تو امام زہری نے اس روایت کو نہیں پہچانا، قالوا، تو انہوں نے کہا والدلیل، اور جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ الا ذلك ان الزہری لم یشترط الولایۃ، کہ امام زہری کے نزدیک بھی ولایت شرط نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ امام زہری کے حوالے سے ایک اشکال پیش کیا گیا اور امام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جب اس کی تصدیق کے حوالے سے کتب کو دیکھا تو مقدمہ ابن صلاح میں اور دیگر کتب میں اس حدیث کی جو یہ صحت جس کو امام صاحب نے بطور اعتراض پیش کیا ہے
محدثین نے اس کے حوالے سے کافی گفتگو فرمائی، جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے وہ نصب الرایہ کے حوالہ سے ان کے اقوال ذکر کیے کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں اس کے جو ہے نا مدلل اور مسکت جواب دیے، اور اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک محدث ایک وقت میں روایت بیان کرے، محدث ثقہ ہے، آگے اس سے روایت بیان کرنے والا ثقہ ہے، اور دوسرے وقت میں اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کو بھول جائے، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور علماء نے یہ استدلال کرنے کے بعد، یہ اصول بیان کرنے کے بعد، پھر ایسی کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں انسان کے حوالے سے، کہ جیسا کہ ہمارے باجان کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، اور اس طرح کی دیگر کئی ایک مثالیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک محدث کا کسی وقت میں بھول جانا، نسیان جو ہے، وہ حدیث کے ضعیف ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ جو تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ محلہ میں ابن حزم رحمہ اللہ کی بحث کو دیکھ لے، یا نصب الرایہ کے حوالہ سے جو ابن حبان رحمہ اللہ نے بحث کی ہے اس کو دیکھ لے، یا مقدمہ ابن صلاح میں جو بحث ہے اس کو دیکھ لے۔ آگے امام صاحب کہتے ہیں ابن علیہ کا یہ کہنا کہ وہ ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے زہری سے پوچھا تو انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ اب نہ پہچاننا محدثین کے ہاں ضعیف کا درجہ نہیں ہے، اور جب یہ حدیث ضعیف نہیں ہے تو جو اس سے امام صاحب ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، محدثین کے نزدیک وہ نتیجہ بھی نہیں ہے۔ اور امام صاحب نے نتیجہ یہ نکالا کہ ان الزہری لم یکن یشترط الولایہ، امام زہری جو ہیں وہ ولایت کو شرط نہیں مانتے، ولل ولایہ، اور نہ ہی ولایت جو ہے، جس ولایت کا اتنا تبصرہ ہو رہا ہے اور جس ولایت پر یہ سارے اقوال اور فقہا کی آراء اور یہ سارا بات چل رہی ہے، اس کے بارے میں آنسر لکھتے ہیں ولل ولایت، اور نہ ہی ولایت من مذہب عائشہ رضی اللہ عنہا، امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ولایت نہ تو امام زہری کا مذہب ہے اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ وقد احتجوا ایضا بحدیث ابن عباس انہ قال، تحقیق جو قائلین ہیں انہوں نے یہ بھی دلیل پکڑی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، لا نکاح الا بولی، نہیں ہے نکاح مگر ولی کی اجازت کے ساتھ، وشاہدی عدل، اور دو جو گواہ ہیں، عدل والے گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں، ولکنہ، لیکن امام صاحب پھر کہہ رہے ہیں مختلف فی رفعہ، اس حدیث کے مرفوع ہونے میں، اس حدیث کے درست ہونے میں ہی اختلاف ہے، اور جب اختلاف واقع ہو جائے تو پھر وہ حکم جو ہے نا وہ اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ، اور اسی طرح علماء نے اختلاف کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے جو وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی نکاح النبی علیہ الصلاۃ والسلام ام سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح تھا، وَأَمْرِهِ، اور آپ کو حکم دینا، لِابْنِهَا، ان کی بیٹے کو، کہ أَن يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ، کہ وہ اپنی والدہ کا نکاح ان سے کروا دیں۔ اس حدیث کو جو رواہ الخمسہ الا النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں محدثین نے نقل کیا ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ نے ولی کے طور پہ ان کے بیٹے کو حکم دیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے کچھ محدثین کا اور فقہا کا آپس میں مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، تو امام صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ، یہ جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی اختلاف موجود ہے۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمَعَانِي فَمُحْتَمَلٌ،
اور فریقین جو ہیں ان کا دوسرے معانی سے یعنی عقلی انداز سے جو استدلال ہے وہ بھی محتمل ہے. وہ کیا ہے؟ وذالک، اور یہ انہو یمکن، ممکن ہے، بے ہے یہ بات ممکن ہے، ان یقال، یہ کہ ممکن ہے یہ بات کہی جائے کہ ان رشدہ، بے شک جو بلوغت ہے، جو سمجھ آ جانا ہے، سمجھ بوجھ ہے، اذا وجد فی المرأة اکتفیہ، جب عورت میں یہ سمجھ بوجھ پائی جاتی ہے تو یہی کافی ہے. اکتفیہ بھی فی عقد النکاح، عقد نکاح کے لیے یہ سمجھ بوجھ کا پایا جانا کافی ہے. کما یکتفی بھی فی تصرف فی المال، جس طرح مال کو سپرد کرنے کے لیے سمجھ بوجھ کا پایا جانا کافی ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ شرط لگائی ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، سفہاء کو جو سفیہ ہے اس کو مال نہیں دینا، جو عقل مند ہو چکا ہے اس کو دے دیں. تو امام صاحب کہتے ہیں جب عورت عقل مند ہو گئی مال دینے کے لیے یہ کافی ہے، تو پھر نکاح کے حوالے سے بھی اس کو کھلی اجازت ہے اور وہ چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ناقصات عقل و دین، عقل اور دین کے حوالے سے کمزوری باہر کیف موجود ہے. تو پھر یہ جو سمجھ بوجھ مال والی ہے تو کیا آیا عقد نکاح کے لیے کافی ہوگی؟ آگے امام صاحب پھر خود بھی کچھ تبصرہ کرتے ہیں. امام صاحب لکھتے ہیں کہ وَيُشْبِهُ، یہ مشابہ ہوگی، ان یقال، یہ کہا جائے کہ ان المرأة، بے شک عورت جو ہے، مائلۃ بالطبع، عورت طبعی طور پر مائل ہوتی ہے، الی الرجال اکثر من میلها الی تبذیر الاموال، زیادہ کثرت سے عورت کا بنسبتاً مائل ہونا مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے. یعنی دو آپشن ہیں، ایک طرف ہے مال کا خرچ کرنا، ایک طرف ہے مرد صنف مخالف یا جنس سے مخالف. امام صاحب کہتے ہیں عورت مال خرچ کرنے کے حوالے سے مقابلتاً کم ہے جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہونے کے اعتبار سے، اس طرف کھینچے جانے کے اور مائل ہونے کے اعتبار سے عورت اس طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. فاحتاط الشرع، تو جو شرع ہے، جو شریعت ہے اللہ رب العزت میں، اس میں بڑی ہی احتیاط مقرر کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور دیگر جو ہیں ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احتیاط منقول ہے تو وہ تو واضح ہے. شریعت نے پھر احتیاط کی ہے کہ بِأَنْ جَعَلَهَا مَحْجُوزَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى التَّعْبِيد، کہ عورت کو اس معاملے میں اس کو روک دیا ہے کہ وہ خود نکاح نہیں کر سکتی، مع، ساتھ اس کے کہ ان بے شک ما یلحقها من العار فی القاء نفسها فی غیر موضع. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر عورت کو یہ اجازت دے دی جاتی تو وہ لاحق کر لیتی ایسی آر کو خاندان کے اعتبار سے اور گھریلو اعتبار سے، ایک آر کو اپنے دامن کے ساتھ سمیٹ لیتی، فی القاء نفسها فی غیر موضع، اپنے نفس کو کسی اور ایسی جگہ پر عقد میں باندھ کر یا اپنے عقد کو قائم کر کے جو اس کا ہم پلہ نہیں ہے، فی غیر موضع کفاتن، جو اس کا کفو نہیں ہے، یا تطرق الی اولیائها، تو یہ بات جو ہے اولیاء کے ہاں ایک بے عزتی کا معاملہ کہہ لیں. تو لیکن یکفی فی ذلک ان یکون للاولیاء، اور اس کے لیے اگر یہ معاملہ اولیاء کے ساتھ بن رہا ہے تو پھر شریعت نے یہ بھی اجازت رکھی ہے، لیکن یکفی، کافی ہے، فی ذلک، اس مسئلہ میں، ان یکون للاولیاء الفسخ او الحسبہ، کہ اولیاء کے پاس اس نکاح کو فسخ کرنے کا اور اس کا نکاح کا محاسبہ، احتساب، حسبہ محاسبہ، اس کو قائم رکھنا ہے نہیں رکھنا، یا اس کے معاملات کو درست کرنے کا اختیار باہر کے ولی کے پاس موجود ہے. اور آگے امام صاحب لکھتے ہیں والمسألۃ، اور جو مسئلہ ہے، محتملۃ کما ترى، یہ محتمل ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا. یہ ایک امام صاحب نے نتیجہ نکال دیا کہ آپ نے سارے دلائل پڑھ لیے، اب
یہاں تک پہنچتے دلائل پر تبصرے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں بل مسئلۃ محتملۃ، مسئلہ جو ہے نا وہ تو محتمل ہے، اب دونوں طرف دلائل موجود ہیں، ولکن الذی یغلب علی الظن، لیکن وہ بات جو غالب یقین اور ظن تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ انہ لو قصد، بے شک اگر لو قصد، اگر قصد کرتے الشارع اشتراط الولایت، اگر شارع ولایت کا قصد کرتے لبین جنس الاولیاء، یقیناً ضرور بالضرور شارع واضح کر دیتے اولیاء کی جنس کو، و اصنافہم، ان کی اصناف کو، جو ان کی تقسیم ہے اس کو، و مراتبہم، اور جو ان کے مرتبہ ہے اس کو بھی واضح کر دیتے، لو کا صدا، اگر شارع کا یہ مقصود ہوتا تو شارع یہ کر دیتے، فَإِن، بس اگر تأخران بیان عن وقت الحاجت لا يجوز، بس اگر جب بیان اس کے اصل حالت سے، اس کے اصل وقت سے، ضرورت کے وقت سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے تو لا يجوز، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے مراد امام صاحب نے جو ایک نتیجہ نکالا، اور امام صاحب کا جو اپنا مسلک ہے وہ امام صاحب فقہ مالکی، یعنی مالکی ہونے کے باوجود بھی امام صاحب نے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک سے ہٹ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف رجوع کیا اور اسی کو اختیار کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، لا يجوز کے ساتھ۔ فَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ، بس یہ جائز نہیں ہے، علیہ، اس کے بارے میں، علیہ الصلاۃ والسلام، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بیان کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، وکان عموم البلوا، اور جو عمومی ضرورت ہے اور جو عمومی حاجت ہے وہ بھی موجود ہے، فی هذه المسألة، اس مسئلہ میں، یقتضی ان ينقل اشتراط الولایت عنہ تواترا، اور جو عموم بلوا ہے، جو عموماً اس مسئلہ میں ہر کسی کا واسطہ ہے، وہ یہ ہے کہ نقل کی جاتی ولایت کی شروط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ، او قریب من التواتر، یا تواتر اگر نہ ہوتا تو تواتر کے قریب تر جو درجہ ہے مشہور وغیرہ کا اس تک یہ ہوتا، ثم پھر لم ينقل، لیکن یہ ایسی کوئی بات بھی نقل نہیں کی گئی، فقد یجب ان یعتقد احد امرین، بس واجب ہے کہ دو معاملوں میں سے کسی ایک کا اعتقاد کیا جائے، کسی ایک پر تکیہ کیا جائے اور کسی ایک کو عقیدہ بنا لیا جائے، اما، نمبر ایک وہ یہ ہے کہ انہو لیست الولایت شرطا فی صحت النکاح، جب یہ سارا ہم نے دلائل، تجزیہ، تبصرہ، فقہاء کا اختلاف، یہ سارا کچھ پڑھ لیا تو پھر ہمیں جو دو اعتقاد ہیں ان میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا کہ ولایت جو ہے، لیست الولایت شرطا فی صحت النکاح، ولایت جو ہے یہ صحت نکاح کی شروط میں سے نہیں ہے، وَإِنَّمَا لِلْأَوْلِيَاءِ الْحِسْبَةُ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں اولیاء جو ہے وہ صرف اور صرف نگران کے طور پر ہے، احتساب کرنے کے طور پر ہے، ولی سے پوچھ لے جی میں نکاح کر لوں، کر لو، آگے اپنی مرضی، جو مرضی عورت کرتی رہے، تو اولیاء جو ہیں وہ صرف نگران کے طور پر ہیں، اجازت لے لی، باقی اپنی مرضی کی، بس جو شرط ہے نا ولی کے حوالے سے وہ اور ہے، اجازت اور ہے، اس کو ہم نے گزشتہ اسباق میں واضح کر کے پڑھا تھا، تو اس کو الگ الگ رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیں۔ امام صاحب کہتے ہیں یہاں تو ہم پہلے نمبر پر یہ عقیدہ رکھیں کہ ولایت جو ہے یہ صرف شرط بالکل نہیں ہے، اولیاء صرف اور صرف نگران کے طور پر ہے، اما، اور دوسرا عقیدہ یہاں ہم یہ رکھیں یا یہ رکھیں، اما ان کان شرطا، اگر تو یہ ہم سمجھے کہ یہ شرط ہے، فلیس، بس نہیں ہے، من صحتها تمییز صفات الولی و اصنافهم و مراتبهم، بس نہیں ہے، من صحتها، اس کی صحت میں سے، تمییز صفات الولی و اصنافهم و مراتبهم، کہ اولیاء کی صفات، ان کی اقسام اور ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، یعنی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نکاح میں ولایت شرط ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ دوسرا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں تواتر کے ساتھ کچھ منقول نہیں ہوا، ان کی اصناف، ترتیب، اجناس کے حوالے سے کچھ نہیں ہمیں پتہ چلا، امام صاحب کہتے ہیں ہم کہیں گے ولایت شرط ہے، ایک عورت
کے لیے ولی کی شرط ضروری ہے. اب عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ عام مسلمانوں میں سے کسی بندے کو لے اور نکاح کر لے. کیوں؟ شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے کہ پہلے ولی کون ہے، بعد میں کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے. یہ جو ایک ترتیب ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے. یہ امام صاحب کا موقف ہے، یہ امام صاحب کا کہنا ہے، اور ان کے موقف کا یہی مطلب ہے. وَلِذَالِکَ، اسی وجہ سے آگے امام صاحب یہ دوسرا قول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَلِذَالِکَ يَضْعُفُ، اسی وجہ سے وہ ضعیف سمجھتے ہیں قول، اس قول کو، من یبطل عقد الولی الابعد، جو باطل کر دیتا ہے دور والے ولی کے عقد کو، مع وجود الاقربی، قریب والے ولی کی موجودگی میں. یعنی باپ موجود ہے تو دادا جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. اگر وہ کر دے گا تو باپ کی موجودگی میں دادے کا نکاح کیا ہوا باپ باطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ قول جو ہے پھر یہ بھی ضعیف ہوگا. یعنی پھر ترتیب کا، اقسام کا، اجناس کا، مراتب کا کوئی خیال نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوئے. یہ امام صاحب کا کہنے کا مطلب ہے. تو اب ہمارا یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی پورا ہوا، اور اسی کے ساتھ الموضوع الاول جو ہے یہ بھی مکمل ہوا. اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے موضوع الاول کی تفصیل، صحت نکاح کی شروط میں سے ولایت کے حوالے سے اس کا سبب اختلاف، امام ابن رشد رحمہ اللہ کا تبصرہ، اور دلائل پر مزید جو آخری تبصرہ تھا، ایک حتمی تبصرہ اور نتیجہ، آج ہم نے وہ پڑھا اور جاننے کی کوشش کی. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی فی صفت الولی، اولیاء کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق سے پہلے آپ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ امام ابن رشد رحمہ اللہ نے دلائل پر تجزیہ کس انداز سے فرمایا ہے، یعنی امام صاحب کا طرز استدلال کیا ہے اور دلیل کیا ہے، ادلہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.